آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے پاس قرآن کے پہلے جز پر مبنی کچھ بہت ہی دلچسپ نوٹس ہیں جو اسے ایک روحانی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک مکمل، آپ کہہ سکتی ہیں، تہذیبی اور نفسیاتی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا مقصد ان نوٹس میں چھپے ہوئے اس منظم ڈھانچے کو سمجھنا ہے۔ یہ تجزیہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک ٹریٹ ہے جو چیزوں کو ایک سسٹم کی طرح دیکھتے ہیں، مطلب جو ہر چیز میں ایک پیٹرن اور ایک منطقی بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ نوٹس کا آغاز ہی ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتا ہے۔ سورت فاتحہ، جسے یہاں پورے نظام کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم کہا گیا ہے، یعنی یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک معاہدہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے۔ ایک آپریٹنگ سسٹم وہ بنیادی کوڈ ہوتا ہے نا جس پر باقی تمام ایپلیکیشنز چلتی ہیں۔ صحیح۔ اگر او ایس ہی کرپٹ ہو تو کوئی بھی سافٹ ویئر ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا۔ تو نوٹس کے مطابق سورت فاتحہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلقات کا وہ بنیادی پروٹوکول ہے جس پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ بالکل۔ تو اگر یہ ایک معاہدہ ہے تو اس کے شرائط کیا ہے؟ نوٹس میں رب العالمین کو پہلی شرط کہا گیا ہے، یعنی اتھارٹی کو ماننا۔ یہ تو کسی بھی سسٹم کی پہلی شرط ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کمانڈ کہاں سے آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ماننا نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ اتھارٹی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ کوئی جابر بادشاہ نہیں بلکہ ایک پالنے والا رب ہے۔ اور یہیں سے دوسری شرط نکلتی ہے، الرحمن۔ سسٹم کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے فوراً بعد اس کی فطرت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ نظام بنیادی طور پر رحمت پر مبنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی ریلیف ہے، یعنی آپ ایک ایسے نظام میں داخل ہو رہے ہیں جس کا ڈیفالٹ موڈ سزا نہیں بلکہ رحمت ہے۔ جی، لیکن پھر فوراً ہی مالک یوم الدین آ جاتا ہے، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک۔ تو یہ توازن قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ احتساب کا اصول ہے، یعنی یہ نظام رحم دل تو ہے لیکن لاپرواہ نہیں ہے۔ آپ کے ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا اصول ہے جو نظام کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ رحمت اور احتساب کا یہ امتزاج ہی ایک بہترین نظام کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہاں تک تو نظام کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد معاہدے میں انسان کا کردار آتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نوٹس میں اسے ایکسکلوسیو لائلٹی یعنی خصوصی وفاداری کہا گیا ہے۔ اور سسٹم کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر صرف ایک ہی کمانڈ سورس کو فالو کرے گا۔ صحیح۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں کئی متضاد سسٹم سے ہدایات لیں گے تو آپ کا اپنا سسٹم کریش ہو جائے گا۔ یہ ذہنی اور روحانی یکسوئی کا اعلان ہے کہ ہماری تمام توانائیاں صرف ایک مرکز کی طرف مرکوز ہیں۔ اور اس وفاداری کے عہد کے بعد فوری طور پر ایک درخواست ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم روزانہ کم از کم 17 مرتبہ نماز میں یہ ہدایت مانگتے ہیں، لیکن نوٹس میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کیا ہم واقعی ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں؟ یہی تو کلیدی نقطہ ہے۔ ہدایت مانگنا ایک بات ہے اور ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ تیاری کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تیاری کا مطلب ہے اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنی ضد کو ایک طرف رکھنے کا ارادہ۔ ہم اکثر ہدایت نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی تصدیق چاہتے ہیں۔ اچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہنمائی ہماری مرضی کے مطابق ہو، جبکہ اصل رہنمائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اس کے تابع کر دیں۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے جو ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو فاتحہ میں ہم ہدایت کے لیے تیار ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ہدایت پر لوگ رد عمل کیسے دیں گے۔ جی، گویا سسٹم کے چلنے سے پہلے ہی اس کے ممکنہ یوزر رسپانسز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جی، اور نوٹس میں سے ایک نیورل نیٹ ورک کی کلاسیفیکیشن لیئر سے تشبیہ دی گئی ہے جو آنے والے ڈیٹا کو پہلے سے طے شدہ کیٹیگریز میں تقسیم کرتی ہے۔ قرآن شروع میں ہی 3 بنیادی انسانی رویوں یا آرکیٹائپس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ پہلی قسم تو واضح ہے، مومن۔ نوٹس کے مطابق یہ وہ شخص ہے جس کے اندرون اور بیرون میں ہاں آنگی ہے۔ بالکل، جو وہ دل سے مانتا ہے، اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ سسٹم کے لحاظ سے اس کا نتیجہ اسٹیبلٹی یعنی استحکام ہے۔ ایسے لوگ نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔
اور اس کے برعکس دوسری قسم ہے کافر، یعنی وہ جو حقیقت کو جان بوجھ کر مسترد کرتا ہے یا اسے چھپاتا ہے۔ یہ وہ صارف ہے جو سسٹم کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ کر جان بوجھ کر ڈکلائن پر کلک کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ نظام کا شٹ ڈاؤن ہے، وہ نظام سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسری اور شاید سب سے پیچیدہ قسم آتی ہے منافق۔ یہ وہ ہے جو ڈکلائن پر کلک نہیں کرتا بلکہ ایکسپٹ پر کلک کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ سسٹم کو استعمال کرنے کا نہیں بلکہ اسے خراب کرنے کا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ منافق دوغلا پن اختیار کرتا ہے، اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ نوٹس کے مطابق اس کا نتیجہ نظام میں بدعنوانی اور فساد یعنی کرپشن ہے۔ یہ ایک وائرس کی طرح ہے۔ یہ ایک وائرس سے بھی زیادہ، یہ ایک ٹروجن ہارس کی طرح ہے۔ باہر سے یہ سسٹم کا حصہ لگتا ہے، لیکن اندر اس کا مقصد سسٹم کے وسائل کو استعمال کر کے فساد پھیلانا ہے۔ اور اسی لیے یہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سسٹم کا فائر وال اسے فرینڈلی سمجھ کر اندر آلے دیتا ہے۔ یہ نظام کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تینوں صرف نظریاتی تصورات نہیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد آدم اور ابلیس کا قصہ آتا ہے، جو ان رویوں کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان رویوں کی جڑیں کہاں ہیں۔ یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا۔ جی کیا تھا۔ لیکن ان کا سوال عاجزی پر مبنی تھا، وہ سمجھنا چاہتے تھے، لیکن ابلیس کا معاملہ مختلف تھا، سادہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک منطق تھی، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یعنی اس نے اپنی منطق کو، اپنی انا کو اللہ کے واضح حکم پر ترجیح دی۔ یہ تکبر کا پہلا مظاہرہ تھا۔ لیکن آدم سے بھی تو غلطی ہوئی، انہوں نے بھی حکم توڑا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ دونوں نے نافرمانی کی۔ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ فرق غلطی کرنے میں نہیں، غلطی کے بعد کے رویے میں ہے۔ آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی، انہوں نے اپنی ایگو کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ یہ ہے عاجزی بمقابلہ تکبر۔ تو یہاں سے ایک بنیادی اصول نکلتا ہے جو نوٹس میں بھی لکھا ہے، غلطی کرنا کفر نہیں، لیکن تکبر کرنا کفر ہے۔ غلطی انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس پر اڑ جانا اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ شیطانی رویہ ہے۔ جی، اور نوٹس میں اس کی ایک بہت طاقتور سائبر سیکیورٹی مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابلیس کوئی عام وائرس نہیں ہے، وہ ایک پرسسٹنٹ میلیشیس کوڈ کی طرح ہے جو انسان کے آپریٹنگ سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری یعنی تکبر اور آنا، ایگو کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ بار بار اسی ایک ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے آپریٹنگ سسٹم، انسانی رویوں کی اقسام اور بنیادی کمزوری کو سمجھ لیا ہے۔ اب نوٹس ہمیں ایک کیس اسٹڈی کی طرف لے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کا قصہ، جسے یہاں تہذیبی زوال کا ماڈل کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ جی، یہاں ایک ایسی قوم کی مثال دی گئی ہے جسے وہ سب کچھ دیا گیا ہے جس کی کوئی قوم خواہش کر سکتی ہے۔ بہترین قیادت، واضح ہدایات اور کھلے معجزات۔ اللہ انہیں بار بار اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ جی، فرعون جیسے سفاک دشمن سے نجات، سمندر کا پھٹ جانا، صحرا میں بھوک لگی تو منو سلوا کا اترنا، پیاس لگی تو پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا۔ یعنی ان کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی۔ وہ خدا کی طاقت اور رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کا رویہ عجیب تھا۔ جی، اور نوٹس اس رویے میں ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتے ہیں جو صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے زوال کا ایک ماڈل ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب بہت دلچسپ ہے۔ پہلا قدم ہے نعمت کا ملنا۔ دوسرا، اس نعمت کو ٹیک فار گرانٹڈ لینا، اسے بھول جانا اور ناشکری کرنا۔ جیسے انہوں نے من و سلوا جیسی معجزاتی خوراک پر کہا کہ ہمیں تو دال، پیاز اور لہسن چاہیے۔ بالکل، یعنی انہوں نے غیر معمولی کو چھوڑ کر معمولی چیزوں کا مطالبہ کیا۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے احکامات پر بحث اور حجت کرنا۔ گائے والا واقعہ۔ وہی، جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سیدھا عمل کرنے کے بجائے بیکار سوالات شروع کر دیے۔ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کیسی دکھتی ہو۔ وہ اطاعت سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ جی، اور اس رویے کا نتیجہ کیا نکلا؟ چوتھا مرحلہ، دلوں کا سخت ہو جانا۔
مسلسل حجت اور نافرمانی سے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں۔ جن پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ آتا ہے جو بہت خطرناک ہے، نسلی اور قومی شناخت پر فخر کرنا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ ہم ابراہیم اور یعقوب کی اولاد ہیں، اس لیے نجات ہمارا پیدائشی حق ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ تو انٹائٹلمنٹ کا احساس ہے کہ ہم خاص ہیں، اس لیے ہم پر قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ جی، اور جب یہ احساس آ جائے تو آخری مرحلہ یعنی مکمل اخلاقی گراوٹ وہ کاچ النماز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے، جیسا کہ نوٹس میں بھی لکھا ہے، کہ جب علم اطاعت کے بغیر ہو تو وہ روحانی تکبر کو جنم دیتا ہے۔ ان کے پاس توریت کا علم تھا، لیکن اطاعت کی روح غائب تھی۔ اس کیس سٹڈی کے بعد، جو کہ ایک طرح سے ایک روحانی اور تہذیبی ناکامی کی کہانی ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذکر آتا ہے، قبلے کی تبدیلی۔ جی، بظاہر یہ صرف نماز کی سمت بدلنے کا حکم ہے، لیکن نوٹس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا شناختی انقلاب تھا۔ یہ محض سمت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، جو پچھلی ابراہیمی روایات کا مرکز تھا۔ تو اس تبدیلی نے ایک الگ شناخت قائم کی۔ ایک الگ اور آزاد شناخت۔ اس کا مقصد صرف پچھلی امتوں سے خود کو الگ کرنا نہیں تھا، اس سے بھی گہرا مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اسلام کسی خاص نسل، قوم یا جغرافیہ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک نسلی مذہب سے ایک آفاقی دین کی طرف منتقلی تھی۔ اچھا۔ اس کی بنیاد نسل یا تاریخ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آج حکم یروشلم کی طرف ہے تو ہم ادھر رخ کریں گے، کل مکہ کی طرف ہوگا تو ہم ادھر کریں گے۔ تو اصل چیز سمت نہیں بلکہ حکم کی اطاعت ہے۔ بالکل۔ اسلام کسی نسل سے نہیں جڑا، بلکہ یہ ابراہیمی روش ہے، یعنی مکمل سپردگی یا ٹوٹل سبمیشن۔ جو بھی اس روش کو اپنائے گا وہ اس دین کا حصہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل یا رنگ سے ہو۔ اس نے شناخت کا مرکز نسل سے ہٹا کر عقیدے اور عمل پر رکھ دیا۔ یہ کوئی فرقہ نہیں، صرف اسلام کے نظریے کی عملی شکل تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ نوٹس کے آخر میں ایک بہت خوبصورت ساختی خلاصہ پیش کیا گیا ہے، جو پورے جز کو ایک منظم ماڈل میں پرو دیتا ہے۔ جی، اسے پرتوں یا لیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ لگتا ہے۔ جی، پہلی پرت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا موضوع ہے ہم آہنگی یا الائنمنٹ، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی جڑا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبانی جمع خرچ یا لپ سروس، یعنی صرف زبان سے عہد کرنا اور دل اور عمل سے اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری پرت آدم کا قصہ۔ اس کا مرکزی موضوع ہے عاجزی یا ہیوملٹی، اور اس پرت کا سب سے بڑا خطرہ ہے انا اور تکبر، یعنی ایگو۔ یعنی اگر آپ میں عاجزی نہیں تو آپ کا الائنمنٹ صرف دکھاوا ہے۔ بالکل۔ تیسری پرت بنی اسرائیل کی کیس سٹڈی ہے۔ اس کا موضوع ہے جواب دہی یا اکاؤنٹیبلٹی، یعنی ہر نعمت اور ہر حکم کا حساب دینا ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے استحقاق کا احساس یا انٹائٹلمنٹ۔ یہ سوچ کہ ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کیونکہ ہم خاص ہیں۔ جی، اور یہ احساس عاجزی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آخری پرت قبلہ کی تبدیلی۔ اس کا موضوع ہے شناخت یا آئیڈینٹی، اور اس سے وابستہ خطرہ ہے عصبیت اور گروہ بندی یا ٹرائبلزم۔ یعنی اپنی شناخت کو آفاقی اصولوں کے بجائے نسلی، قومی یا گروہی بنیادوں پر استوار کرنا۔ جی، جو کہ جواب دہی کے احساس کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ ہر پرت پچھلی پرت پر منطقی طور پر تعمیر ہوتی ہے۔ ہم آہنگی کے بغیر عاجزی ممکن نہیں، عاجزی کے بغیر جواب دہی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور جواب دہی کے بغیر صحیح آفاقی شناخت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ہر پرت ایک اصول کے ساتھ اس سے جڑے سب سے بڑے روحانی خطرے کی بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ بالکل،
یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے جو نہ صرف راستہ دکھاتا ہے بلکہ راستے کے خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے پہلے جز کا مرکزی پیغام ہے گیٹنگ دا اسٹارٹ رائٹ، صحیح آغاز کرنا۔ جی، یعنی اگر آپ کی بنیاد ہی غلط ہے، نیت درست نہیں، اتھارٹی کا تصور ٹھیک نہیں، عاجزی کی جگہ تکبر ہے اور اطاعت کی جگہ حجت ہے، تو آگے کا سارا سفر بیکار ہے۔ بالکل، بنیاد کی درستگی سب سے اہم ہے۔ یہ جز ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت تو ہر وقت دستیاب ہے، لیکن تکبر اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے انا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس پورے تجزیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نوٹس کے آخر میں ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس جز میں عاجزی اور تکبر، اطاعت اور حجت اور اخلاص اور منافقت کے اصول وعدے کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر ایک فرد اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ایک عملی اینٹی ابلیس فائر وال فریم ورک کیسے تیار کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کون سے عملی اقدامات، روزمرہ کی عادات یا ذہنی رویے ہیں جو اسے تکبر، ناشکری اور نافرمانی کے ان اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، جو ابلیس کی طرف سے مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فریم ورک عملی زندگی میں کیسا نظر آئے گا؟ یہ سوچنے کے لیے ایک نکتہ ہے۔